گزارے والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اوسط متوسط درجے کی زندگی گزار رہے ہیں نا، تو ہم وہ غریب ہے جو بہت زیادہ غریب ہوتا ہے، نہ وہ مالدار ہے جو کافی چیزوں کا مالک ہوتا ہے۔ میں خود بھی سیکورٹی گارڈ میں نوکری کرتا ہوں، یہاں ڈیفینس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا بھی رہا ہے، ہمیں پلا بھی رہا ہے، اللہ ہمیں سلا بھی رہا ہے، اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی ہمارے لیے، اللہ پاک کی طرف سے کافی جتنا کچھ ملتا ہے، جتنا کچھ ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اتنے وسائل تو نہیں ہے نا کہ میں کسی غریب کے ساتھ اتنا امداد کر سکوں، 100-200 روپے سے تو کام نہیں بنتا نا۔ تو یہ 2 لڑکیوں کو مجھے بہت ترس آتا ہے، بہت زیادہ ترس آتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یقین ہے، آج کل دھوکے بھی تو بہت زیادہ ہے نا، تو آپ لوگوں کا امانت جو ہے نا اتنا، یعنی کہ ہو بہو اتنا جتنا آپ لوگ دیں گے اتنا ہی ان کو انشاءاللہ ان کے اکاؤنٹ پہ ڈال دوں گا، صحیح ہے؟ تو لہٰذا اگر آپ کر سکتے ہو، یہ 2 جو لڑکیاں بہت زیادہ غریب اور محتاج ہے، بہت زیادہ۔ ایک جو والد صاحب ہے فالج زدہ ہے، 4 پائی پہ پڑا ہوا، میں نے ان کو دوائیاں بتائی، میں نے کہا اگر یہ دوائی استعمال کراؤ گے تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری لڑکی بھی بہت محتاج ہے۔ اگر آپ لوگوں کو مناسب لگتا ہے تو میرا یہ جو اکاؤنٹ، اس پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، یہ 034332155533، یہ اکاؤنٹ اسی پہ، یہی میرا نمبر ہے، اسی پہ اکاؤنٹ ہے۔ اگر کوئی قریب کے بندے، تو دور قریب کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، وہ تو ہر کا دور ایسا ہے کہ کہیں سے بھی آپ پیسے ارسال کر سکتے ہیں نا۔ اگر آپ دل والے بندے اللہ کے نام پہ جو ہے نا اس ترس کھا کے کسی ایسی غریبوں کے ساتھ کچھ امداد کر سکتے ہیں تو میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ 1 روپے بھی اس میں سے استعمال نہیں کرنا آپ نے، میں 1 روپے بھی اپنے لیے استعمال نہیں کروں گا، 1 روپے بھی، جتنے پیسے آئیں گے جو اس کو وصول کرنے پہ پیسے دی جاتے ہیں نا، 1000 کے پیچھے 20 روپے، تو چلو وہ تو اس میں سے کاٹ لوں گا، چلو وہ میں اپنے جیب سے بھی ادا کر سکتا ہوں، 20 روپے تو کوئی 1000 کے پیچھے کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو مناسب لگتا ہے تو یہ 2 لڑکیاں بہت مستحق ہے، بہت غریب ہے، اگر آپ لوگوں کو مناسب لگتا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ امداد کر لے، اللہ کے نام پہ کر لے، ٹھیک ہے؟ باقی جو بندہ اللہ پہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ خود اللہ پہ بھروسہ رکھو، بس اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عقائد لوگوں کے ہیں نا، اس پہ بہت زیادہ تفسیر کی ضرورت ہے، اور اس کو کافی زیادہ وقت اس کے لیے درکار ہے، صحیح۔ تو کامران مسیح کے ایمان لانے پہ بہت خوش ہوا ہوں، خوشی کے آنسو بہاتا رہا ہوں کافی دیر تک، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، کافی دیر تک روتا رہا۔ وجہ یہ کہ ایسا کارنامہ بندہ کرے اور مسلمان ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کامران مسیح کو، ابھی کامران مسیح نہیں ہے، محمد عمر نام اس نے رکھ لیا، اللہ محمد عمر بھائی کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ ایسے فرد بن جائے اپنے گھرانے کے سارے کے سارے آپ کی وجہ سے مسلمان ہو جائے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے نیک عمل کی وجہ سے۔ کہتے ہیں نا ہیرا جو ہوتا ہے نا، ہیرا وہ راکھ میں نہیں چھپتا، اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، راکھ بھی کہتے ہیں، لکڑیاں جل جاتی، راکھ ہو جاتی ہے نا، اس کے جو وہ مادہ سا جو ہوتا ہے نا، اس کو راکھ کہتے ہیں نا، راکھ کچھ لوگ اس کو سوا بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں لال اس کے اندر پڑا ہو نا، جب اس پر آوا لگے گی تو لال ظاہر ہو جائے گا، نظر آ جائے گا، چھپتا نہیں ہے، مطلب ہے نا۔ تو یہ ایک ہیرا ہے، ایک لال ہے، اللہ پاک نے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو استقامت، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ کرے کہ ان کے خاندان کے لیے یہ ذریعہ ہدایت کا بن جائے، اور سارے کے سارے مسیحی برادری جو ہے ان کے خاندان والے، اللہ کرے سب کے سب مسلمان ہو جائے۔ شیطان جو ہے نا انسان پر زبردستی نہیں کر سکتا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے، شیطان اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ شیطان پر ڈال لیتے ہیں نا کہ بھئی شیطان نے کروایا، شیطان نے اگر کروایا ہے تو سزا بھی تو شیطان کو ملنی چاہیے نا۔ اگر ایک شیطان نے آپ سے کوئی غلط کام کروایا اور آپ اس کو ملزم ہے، اس کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہو کہ اس نے مجھ سے کروایا، تو پھر آپ سے بروز قیامت کیوں پوچھا جائے گا؟ آپ سے تو نہیں پوچھا جانا چاہیے نا، کیونکہ جب کام ہی شیطان نے کروایا تو شیطان سے پوچھا جانا چاہیے نا۔ لیکن یہ نہیں ہے، شیطان آپ کے دل میں خالی وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے، وہ آپ پر زبردستی نہیں کر سکتا، زبردستی کبھی بھی نہیں کر سکتا، شیطان کے خالی وساوس ہے، وہ ڈال لیتے ہیں۔ ایک تابعی ہے ربعی رحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں میں ایک دن دیکھا کشف کے حالات میں کہ شیطان یہاں پہ ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی، مینڈک کی طرح ایک چیز یہاں بیٹھی ہوئی تھی کندھے کے اوپر، اور اس کی لمبی سی سوم لگی ہوئی تھی، اس کی ناک میں لگی ہوئی تھی، یا منہ میں یا ناک میں، وہ اندر لے جاتی، جیسا وہ ایک چیز ہے جو پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، کوئی کالی سی چیز ہے، وہ جانوروں کے منہ میں ناک میں چلی جاتی ہے، جب تک وہ چلی جاتی ہے نیچے سے وہ چپک جاتی ہے، وہ خون چوستی رہتی ہے، جانوروں کو ختم کر دیتی ہے، سردیوں کے موسموں میں بعض جانور ان کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی یہی مثال ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کشف کے حالات میں دیکھا کہ وہ پردہ کھل جاتا ہے نا، اس کو کشف کہتے ہیں، کہ وہ آگے طرف اس نے سوم نکالی اور دل تک لے گیا،
جب دل تک لے گیا تو دل کے اندر اگر ذکر ہوتا تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا، تو وہی اپنے سم کو پیچھے لے آتا تھا۔ اگر ذکر نہیں ہوتا تھا اس کے اندر کچھ ڈالتا تھا نہیں، کہ وسوسے ڈالتا تھا۔ جیسے سرنج کے اندر دوائی نہیں ہوتی، اسی طرح سرنج کے اندر جو ہے نا وہ یہی طریقہ ہے اس کا، کہ بس جیسے سرنج کے اندر دوائی ہوتی ہے نا، اس سرنج کے ذریعے اس کو پاس کر دیتے ہیں نا جسم میں، تو اس طرح وہ دل میں جو ہے نا وہ ساویس پاس کر دیتا ہے۔ دل اور دماغ دونوں میں وہ اثر ڈالتا ہے، دونوں میں یہ اثر ہی ڈالتا ہے، بس وہ اثر بھی کمزور سا ہوتا ہے، طاقتور نہیں ہوتا۔ ان نقائد شیطان کان ضعیفا، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ شیطان کا جو مکر فریب ہے نا وہ کمزور ہے، جب اللہ خود فرما رہا ہے کمزور ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر ایسے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں جس پہ وہ اڑ جاتے ہیں، جب اس پہ اڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ کی طرف سے جو ہے نا انہیں اللہ فری ہینڈ دے دیتے ہیں، ایسے شیطان کو ابھی جو مرضی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے تکلم نہیں فرماتے کہ شیطان سے اللہ تکلم فرمائیں، یہ باتیں کریں گے، شیطانوں سے اللہ تکلم نہیں فرماتے۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کفار کو نہیں کرائیں گے۔ اگر کفار کو اللہ کا دیدار ہو جائے، اگر وہ دوزخ کے اندر بھی ہونا وہاں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے، پھر ان کو عذاب محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قصہ آپ نے سنا ہے نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب الزام لگ گیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کی جو مطلب ہے وہ سمجھ لے وقتی طور پہ مالکہ نہیں تھی نا زلیخی کے اوپر، پھر عورتوں نے تانے دینی شروع کر دیا۔ عورتیں معلومات تو نہیں کرتی نا، جو سنی باتیں جو ہے کہ بڑا چڑھا کے بیان کرتی ہے نا، کہ یہ تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو اپنے نوکر کے اوپر عاشق ہو گئی، یہ تو کافی زیادہ غلط کام کر رہی ہے۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے سب کی دعوت دی نا، دعوت کی، سب کی دعوت تیار کر کے جب دسترخوان پر کھانا چنا گیا تیار، ساتھ ہر ایک مطلب ہے جس کو جو کھانا ملنا تھا سب کو ایک برابر دیا جاتا ہوگا نا، دسترخوان کے اوپر جو چنا گیا تھا لگایا گیا تھا، پھر چوری بھی رکھی، فروٹ کے ساتھ چوری بھی رکھی۔ پھر یوسف علیہ السلام کہیں بیٹھے ہوئے تھے، زلیخا کو پتہ تھا کہ وہاں بیٹھے ہوئے، پہلے ان سے مشورہ نہیں کیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو بٹایا، نہیں مشورہ کوئی نہیں کیا، مشورہ کرنا کہ آپ نے غیر عورتوں کے سامنے آنا یہ تو جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے علم میں تھا کہ یوسف یہاں موجود ہے۔ جب کھانا انہوں نے کھایا، روٹی وغیرہ کھائی، تو اس کے بعد فروٹ کھانے کا جو ہے نا، وہ بعض لوگ فروٹ کھاتے ہیں کھانے کے بعد، حالانکہ بہتر یہ ہے کہ کھانے سے پہلے کھائی جائے، وہ معدے کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے، لوگ بعد میں کھاتے ہیں، حالانکہ بہتر یہ ہے کہ کھانے سے پہلے فروٹ کھائی جائے۔ اگر فروٹ پہلے کھائیں گے آپ کے معدہ طاقتور ہو جائے گا، وہ کھانے کو جذب بھی کرے گا، کھانے کو جلدی ہضم بھی کرے گا۔ فروٹ کھانا چاہیے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد نہیں، کھانے کے بعد جلدی فروٹ کھانا نقصان دہ ہے۔ تو جب وہ فروٹ جو ہے نا کاٹنے لگے تو زلیخا کو علم تھا کہ یہاں یوسف بیٹھے ہوئے، تو وہ چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن اتنا زیادہ عطا فرمایا تھا کہ پوری دنیا کا جتنا حسن ہے، اگر اس کو دو جگہوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصے کا حصہ یوسف، ایک حصے کا جو حسن تھا نا وہ یوسف علیہ السلام کو ملا تھا، باقی جو آدھا حصہ تھا نا نصف، وہ پھر سب مخلوق کے اوپر تقسیم کر دیا گیا۔ اگر یہ روایت صحیح ہے، تفسیروں میں تو موجود ہے، باقی اگر روایت جو کس حدیث کی کس بڑی کتاب میں ہے، براہ راست مجھے حدیث کی بڑی کتابوں میں نہیں ملی، اس طرح نہیں ملی چاہیے، ویسے بہت مشہور روایت ہے۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کو اس نے آواز دی، زلیخا نے کی ادھر سامنے تو آئیے ذرا، تو وہ آ گئے۔ ان کو کیا علم تھا کہ ادھر اتنا زیادہ پروگرام ہو رہا ہے۔ جب وہ سامنے آئے نا، جب انہوں نے ان کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، ہر چیز، جب وہ انسان خوبصورت ہوتا ہے نا تو اس کے جسم کی ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے، ہر چیز ناخن تک سے لے کے سر کے بالوں تک خوبصورتی ہوتی ہے، اس میں ہر چیز میں الگ الگ روشنی ہوتی ہے، الگ الگ خوبصورتی ہوتی ہے۔ پھر بندے کی نظر اس پر نظر ایسی اس کے اوپر بندہ گاڑ دیتا ہے، بندہ کہتا ہے میں ادھر ادھر نہ دیکھوں، میں اس کے آنکھوں کو دیکھوں، مسلسل دیکھتا جائے گا۔ مثال تو دنیا میں موجود ہے نا، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک حسین ترین لڑکی ہوتی ہے، لوگ اس کو دیکھنا شروع کر دیکھتے جاتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ وہ بیچاری انسان ہے، اس کے اندر جو نا اندر تو غلاظت بھی ہے، سارا کچھ بھی، ایسی چیزیں جیسے بدبو پیدا ہوتی ہے، پتہ ہے نا، ہر بندے کو پتہ ہے۔ جب ہر بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کچھ صحابہ علیہم الرضوان اس بات پہ ہنستے تھے، کوئی بندہ ہوا خارج کرتا تو ہنستے تھے۔ حضور نے فرمایا ایسا کام جو خود کرتے ہو دوسری بار نہ ہنسا کرو، ایسا کام تم خود بھی کرتے ہو نا، ہوا وغیرہ نہیں خارج کرتے ہو، خود ہی خارج کرتے ہو، پھر دوسرا ہوا خارج کرتے ہو پھر تم ہنسنے لگتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ جو تمہاری اپنی مجبوری ہے وہ کسی اور کی بھی مجبوری ہے۔ البتہ یہ کہ لوگوں سے دور جا کے اپنے ہوا وغیرہ خارج کرنی چاہیے۔ باقی جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا آواز نکلنے والی چیز جو ہے نا، جس کو یہاں کے مقامی زبان میں دفات کہتے ہیں، تو یہ کسی لوگوں کے سامنے اس کو نکالنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہاں سے نکل رہی ہے جس کا پردہ جس کو پردے میں رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، آواز وہاں سے آ رہی ہے، لہٰذا لوگوں کے سامنے یہ آواز نکالنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ایک برائی کی طرف مطلب جانے والی چیز ہے، لے جانے والی چیز ہے۔
اور یہ کہ نفرت پیدا ہوتی ہے، دوسری انسان کو نفرت پیدا ہوتی ہے کہ جس جگہ کو اس نے چھپایا ہے وہاں سے آواز نکال رہا ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے، اچھی بات نہیں۔ لیکن معاشرے میں یہ ہے کہ عام ہے، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی، لوگ اس کو شرم محسوس نہیں کرتے۔ البتہ یہ کہ پٹھانوں کے معاشرے میں یہ بہت زیادہ عیب سمجھا جاتا ہے، بہت شرم کی بات سمجھی جاتی ہے، بلکہ تان دیتے ہیں سٹیز مرد تخارے گا مگر ٹیز مرد ہوئی ہے، اس طریقے سے کہتے ہیں کہ تم تو وہ بندے کے بیٹے ہو جو وہ اپاد مارتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے کہ عورت کے بارے میں ایک بندے کے بارے میں بہت مشہور تھا نا کہ وہ کہیں گھر سے سفر پہ چلا گیا تھا، نہیں اس کے گھر کے اندر کسی کے سامنے اس کی ایسی آواز نکلی آواز والی تو شرمندہ ہوا تو گھر سے چلا گیا، کہ کراچی وغیرہ چلا گیا تھا۔ سال اس نے گزارا، سال کے بعد گھر آیا، پھر جب دروازے کے قریب آیا تو اندر سے اس کی ماں، اس کی جو بیوی ہے نا، وہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر رہی تھی، اس کو اٹھا رہی تھی، صبح کا ٹائم تھا، اس کو اٹھا رہی تھی، کہتے باس رٹیز مار بچی ہے۔ جب اس نے باہر سے سنا تو اس کو وہ کہہ رہی تھی کہ جاؤ تم تو اس بندے کے بیٹے ہو نا جس نے پاد ماری تھی۔ اس نے کہا چلو مجھے اس گھر میں ابھی نہیں آنا۔ وہ بیچارہ ادھر سے دروازے سے یہ بات سن کے نا وہاں سے واپس چلا گیا، شرمندہ اتنا ہوا واپس چلا گیا۔ تو کچھ لوگ اس کو شرم ہی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے نا میرے بھائی، یہ جو لوگوں کے عقائد ہے نا کہ بھائی اللہ کی ولی آپ کے لیے کام کروا دیں گے، آپ کے لیے مشکل کشائی کروا دیں گے، آپ کے لیے حاجت روائی کروا دیں گے، نہیں کرا سکتے ہیں، کوئی کسی مجال نہیں ہے کسی کی کہ اللہ پاک سے کوئی کام کروائے۔ جب وہ دعا ہی بندہ مانگ سکتا، دعا زندگی میں مانگ سکتا ہے، زندگی میں مرنے کے بعد اللہ نے کسی کو کوئی کوٹا نہیں دیا کہ یہ بڑا ولی ہے چلو تو اس کو میں اتنا دے دیتا ہوں، ایک بہت بڑا گودام جو ہے نا اس کو دے دیتا ہوں، یہ گندم کا یا جو کا یا کھجوروں کا، کہ جب اس کے بعد کوئی مجبور آئے گا تو وہ ان سے دعا کرے گا تو یہ مجھ سے مہینے کے بعد میں نے رکھا ہوا ہے تو یہ ان سے عطا کر دیں گے، یا بیٹوں کا میں نے کوئی ذخیرہ ان کے پاس رکھا ہے، کوئی 1000 2000 بیٹے ہیں تو یا مالداری ہے، کوئی پیسے رکھے اس کے بعد، ایسا کوئی سسٹم اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ عقل سے بھی بس سوچنا چاہیے نا، جو اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے جب اس کا سفر ہو گیا وہ علین میں چلا گیا، ایک اعلیٰ مقام میں، جنت کے اعلیٰ مقام میں جا کے ادھر ہی رہا، اس کا جسم قبر میں ہے۔ اگر بائی چانس مردہ کبھی سن بھی لیتا نا، ایک عام نہیں ہوتا ہے، کبھی مردہ سن ملے گا، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن لیں گے تمہیں جواب تو نہیں دے سکتے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے کہ جو قیامت تک جو ہے نا ان کو جواب بھی نہیں دے سکیں گے، وہ تو ان کی آوازوں سے باخبر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وما يشعرون أيان يبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ بھی ان کو نہیں پتہ کب اٹھائے جائیں گے، صحیح ہے۔ تو بھائی اس قسم کے عقائد رکھنا اللہ کے ولیوں کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کفری عقائد ہے، کفری ہے، اس بندے سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر نماز پڑھو، روزے رکھو، حج ادا کرو، جو مرضی کرو، قبول نہیں ہوتا۔ البتہ ایسے لوگوں پر قطعی طور پہ کفر کا فتویٰ لگانا بھی آسان نہیں ہے، کفر کا فتویٰ لگانا ایسے لوگوں پر کہ بندہ کہے تو کافر ہے، نہیں کافر نہیں کہنا چاہیے۔ وہ خود کہہ رہا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے حبیب کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، میں جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں، وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں مانتا ہوں۔ باقی اس قسم کے عقائد جو ان کے خطرناک ہے، اس کی کوئی تعویل کی جائے گا کہ تعویل کی جا سکے گی، کوئی اچھا معنی نکالا جائے گا، صحیح، بس ویڈیو طویل ہو جائے گی، صحیح۔ اللہ حافظ۔